السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض جگہوں کو فضیلت دی ہے، بعض اوقات کو فضیلت دی ہے، اور اسی طرح اپنے بعض بندوں کو فضیلت دی ہے، اور کتابوں کو بھی بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے۔ فرشتوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے کہ فرشتوں کا سردار جو ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے، اور انسانوں کا سردار سب کا جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنوں کا سردار جو ہے وہ اپنا جمعہ، اور مہینوں کا سردار رمضان مبارک ہے، اور راتوں کی سردار جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت کی برکت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے فجر ہونے تک، ساری رات مسلسل اللہ اپنی رحمتوں کی برسات کرتا ہے۔ اور یہ رات رمضان میں ہے، کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی راتیں مشہور ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے، شب معراج ہے، یہ وہ ہے کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، من گھڑت چیزیں تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں نا، من گھڑت کا تو ہم ذمہ داری نہیں لیتے نا۔ جو بنوٹی چیزیں ہیں، مصنوعی چیزیں ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی وہ ہمارا موضوع سخن ہونا چاہیے۔ ہمارا موضوع سخن جو ہے وہ صحیح احادیث کی حد تک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے یا قرآن کی روشنی میں ثابت ہے۔ تو ساری جتنی بھی راتیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں وہ من گھڑت ہیں اور صحیح نہیں ہے۔ اس کی ایک حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچتی، کو کہیں رکتی ہے، کو کہیں رکتی ہے۔ اس کے درمیان میں جن لوگوں نے وہ راتیں بنائی ہیں وہ معروف ہو گئے، اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے محدثین کرام پر، جنہوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو ننگا کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اصل میں یعنی وہ ایک رات جیسے اللہ نے بنائی ہے اسی پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہمیشہ پیور چیزوں کی طرف نہیں آتے، یہ ہماری ایک بدبختی سمجھ لیں، یہ ہماری ایک نالائکی اور کم مائگی، کم علمی اور لا علمی اور جہالت کی بات ہے کہ جو پیور چیزیں ہیں اور ہماری بخشش کے لیے وہ کافی ہیں، اور اسی پر اللہ اور اللہ کے رسول نے زور دیا ہے، وہ نہیں ہم کرتے۔ مثلا 5 وقت کی نماز اکثر یہ جو معراج اور لیلۃ شب برات قدر یا کنڈے مونڈے کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو غور سے دیکھیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، حالانکہ 5 نمازیں ہماری قرآن اور حدیث بھرا پڑا ہے، صحیح کوئی فرقہ بھی اس کا جو ہے منکر نہیں ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ نمازیں سے پڑھے نہ پڑھے یہ الگ بات ہے، پڑھنے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن سب پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ یہ فرض ہے اور پیور ہے، خالص مستند چیزیں ہیں، لیکن 5 نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ رمضان کے روزے ہیں وہ پیور ہیں، وہ نہیں رکھیں گے، سگریٹیں پئیں گے، کہیں گے جی 100 بہانے بنائیں گے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ہے، اپنے مال کی سال کے بعد دینی ہوتی ہے، اس کے لیے 100 بہانے بنائیں گے کہ جی ہمارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو اسی طرح یعنی یہ جو چیزیں پیور ہیں، ایک بار زندگی میں حج کرو، اتنا لوگوں کے پاس پیسہ ہے، پتہ ہی نہیں پیسہ جوڑنے کا، آگے 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 قسطیں بنانے کا، کمیٹیاں ڈالنے کا، پلاٹ خریدنے کا، اور آگے پراپرٹی جو ہے جمع کرنے کا، جوڑنے کا چکر چلا ہوا ہے، آج نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی انسان حلال روزی کے ذریعے، اور یہ اسلام کے جو واجبات ارکان فرائض ہیں جو میں نے ذکر کیے ہیں، ان پر عمل کرے، حلال روزی کھائے، کسی کو دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، ماں باپ کا ادب اور احترام کرے، چھوٹے پر رحم، بڑے کا ادب کرے، پڑوسیوں کا خیال رکھے، اور جو نادار لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں، جیسے یتیم وغیرہ ہیں، بیوہ ہیں، ان کی پرورش کرے، ان کا خیال رکھے، تو جنت تو مل جائے گی۔ جنت کے لیے کرنا ہے نا، تو من گھڑت چیزوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ کبھی روزے رکھتے ہیں رجب کے، کبھی شعبان کے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور کبھی راتوں کی جو ہے وہ قیام شروع کر دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ دین وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، سمجھایا ہے،
اور اسی میں ہماری کامیابی بھلائی اسی میں ہے. ہم تو دین کو مشکل کیے جا رہے ہیں، اس میں مکسنگ کر کے. دین مختصر تھا، ایک پیور خالص چیز تھی جس کو ہم نے مکسنگ کے ساتھ بگاڑ کے اس کی شکل بگاڑ دی. جیسے دودھ خالص ہوتا ہے، پھر اس کے جناب ایک آگے پانی ڈال دے، دوسرا اس میں برف ڈال دے، تیسرا جناب اس میں کوئی اور چیز ڈال کے تو اس کا تم نے شکل بگاڑ دی نا. ایک کریم نکال کے لے جائے، ایک ملائی اتار لے، تو یہ دودھ کیا رہ گیا؟ وہ تو اس کا ستیہ ناش کر دیا. تو ایسے دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے نازل کیا. تنزیل من رب العالمین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. یہ اللہ نے پیور نازل کیا. اس میں ان راتوں کی کوئی ویلیو شیلیو نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ایک مسلمان کو اپنا اللہ کے نبی کا سچا امتی ہونے کے حیثیت سے نبی کے پیچھے رہنا چاہیے، اور آپ کا جو ہے وہ اتباع کرنی چاہیے، آپ کی پیروی کرنی چاہیے. نبی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، نہ مولویوں کو نہ عوام الناس کو. علماء کو بھی چاہیے وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی حفاظت کرے، اس کی نشر و اشاعت کرے. اور آگے عوام الناس کو بھی چاہیے کہ وہ لوگ علماء سے طلب کریں کہ ہمیں نبی کا جو ہے وہ راستہ دکھائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا حصہ ہے. نبی علیہ السلام قبر میں اس کا سوال ہوگا، نبی علیہ السلام نے سفارش کرنی ہے، نبی کے ساتھ مل کے جنت میں جانا ہے، نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر ملے گا. نبی سے مخالفت نہ کریں، دور نہ ہو، اور من گھڑت چیزوں پر دھیان نہ دیں. جتنی پیور چیزیں ہیں اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، جنت ملے گی، نبی کا ساتھ ملے گا. اللہ ہمیں بناوٹی من گھڑت جعلی چیزیں، فیک چیزوں سے پرہیز کی توفیق عطا.